عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے جو مصطفیٰ کی محبت نہیں سمجھ پائے، عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے جو مصطفیٰ کی محبت نہیں سمجھ پائے۔ تمنا کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے۔ تمنا کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے۔ نہ تو دھنوان کام آئے گا اور نہ سلطان کام آئے گا، کامیابی میں اور ترقی میں صرف قرآن کام آئے گا۔ عزت و تکریم کی یہ عظیم الشان آماجگاہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جانب نوجوانان نداف محلہ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی معین الدین قادری صاحب قبلہ سے خطاب سنا۔ ممبر شریف پر علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ ہے، بڑے محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ تمنا، عقیدتیں، الفتیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں، ان کا ذکر جمیل، ان کے لب و لخسار کی باتیں۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل سنت کا وہ قیمتی اثاثہ آواز کے حوالے سے جس نے پوری اردو دنیا میں تقریباً ہندوستان کے باہر 17 سے 18 ملکوں میں جا کر کے حضور کی نعت پڑھی ہے، اور ایک عرصہ دراز سے شعر و ادب کے افق پر آفتاب بن کر چمک رہی ہے وہ آواز۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی محبتوں اور ان کے نعتیہ اشعار سے اپنے فکروں کو باوضو کر کر کے اللہ نے آواز میں جو چاشنی، جو لذت، جو جاذبیت عطا فرمائی ہے، نہ جانے کتنے لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں نبی نبی، کتنے لوگ قبر کی گود میں ہیں، کتنے انسان عہد طفلی سے عالم شباب میں آ گئے۔ تمنائیں، عقیدتیں کہ کبھی ان لبوں سے حضور کی نعت سنیں جسے دنیا اسد اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ آج وہ لہجہ جالے کی زرزمین پر نداف محلہ کے نوجوانوں کی محبت کہ وہ قیمتی اثاثہ آپ کے درمیان ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی منظر حسن خان صاحب قبلہ اشرفی مصباحی، حضرت قاری شکیل اختر صاحب قبلہ خطیب و امام اعظم ابو حنیفہ جامع مسجد، مولانا بشیر الدین صاحب قریشی محلہ مسجد، بھائی قمر الدین صاحب قبلہ، بہت سارے لوگ ہیں۔ نعت کا بس 2 شعر پڑھتا ہوں اس کے بھائی، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ پورا مجمع حضوری قلب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ محبوب الہی سلطان خواجہ نظام الدین اولیاء، ایک بات سنیے گا، سلطان نظام الدین اولیاء کسی محفل کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے، محبوب الہی نے کئی لمحات تک گفتگو سنی، اس کے بعد اپنے روم میں کمرے میں بلایا، کہا کہ مولانا صاحب جو آپ نے گفتگو کی ہے اس سے قوم کا کیا فائدہ ہوا ہے، کتنا وقت ضائع ہوا؟ انہوں نے کہا 1 گھنٹہ، کہا نہیں۔ سلطان محبوب الہی نے فرمایا لوگ کتنے تھے؟ کہا 1000 لوگ۔ کہا آپ نے 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا بلکہ 1000 گھنٹہ برباد کر دیا ہے۔ اور یہ حضور کی محفل ہے، جشن آمد رسول ہے، بڑی محبت کے ساتھ اور کئی خواہشوں اور انگڑائیوں کے ساتھ نعت پاک کا ایک شعر سنیے۔ حضور کی سیرت وہی ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ نے، تابعین نے ہم تک پہنچایا ہے، مگر فکریں انسان کی جب وسعت نظری کے حوالے ہوتی ہے تو نئے نئے دریچے کھلتے ہیں شعر و شاعری کے حوالے سے۔ ایک شعر دیکھیے گا، ایک بار ہاتھوں کو اور اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ شعر دیکھیں نعت کا، اگر واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو ضرور اس تک آپ پہنچ جائیں گے۔ کفیل انبر کی عادت ہی یہی ہے کہ نعت کا میں وہ شعر پڑھتا ہوں جس میں حضور کا ذکر جمیل خالص ہو۔ شعر سنیے کہ سرکار دو عالم کا گوہر باندھے ہوئے ہیں، سرکار کی الفت کا گوہر باندھے ہوئے ہیں،
علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں. سرکار کی الفت کا گوہر باندھے ہوئے ہیں, فردوس میں جانے کا ہنر باندھے ہوئے ہیں, جھکتا ہے اشاروں سے ادھر اور ادھر بھی, لگتا ہے کہ انگلی میں کمر باندھے ہوئے ہیں. جھکتا ہے اشاروں سے ادھر اور ادھر بھی, جھکتا ہے اشاروں پہ ادھر اور ادھر بھی, لگتا ہے کہ انگلی میں کمر باندھے ہوئے ہیں. ہمارے قمر الدین بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ نظم پڑھیے گا جو آپ پڑھتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی سامعین کی راحت اندوری نے کہا تھا کہ ہم نے قسمت سے نہیں پائی ہے ایسی اردو جو فارسی میں لگے. یہ میرا علاقہ ہے, میں جانتا ہوں کہ کس شعور اور کس آگہی کے فکروں کے سائے میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں. سرکار کی الفت کا گوہر باندھے ہوئے ہیں. حضور کی ذات بہت بڑی چیز کا, یہ جشن آمد رسول ہے. جب یہ قریشی محلہ کے نداف محلہ کے بچوں نے مجھے کہا عید کے تیسرے یا چوتھے دن محفل رکھنے کے لیے, آج جتنا مجھے سنایا ہے صدام نے کہا کہ ایسی تاریخ تم نے دی ہے کہ بارش ہی بارش ہے. سلطان محبوب الہی شرف الدین یحییٰ منیری مکتوبات 2 صدی میں فرماتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہونے والا ہو اور بارش ہو جائے, محفل کی قبولیت میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ نے محفل کو قبول فرما لیا ہے. چاروں طرف گرمی کا ماحول تھا, اللہ چاہتا تھا کہ پہلے بارش کے ذریعے زمین کو صاف کر دیا جائے, پھر میرے محبوب کا ذکر جمیل ہو. یہ حضور کا ذکر ہے, کسی عام انسان. ذات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے, بات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جسے ہم لعاب کہتے ہیں, ہمارے چاچا ہے کہ لعاب مصطفیٰ کو اگر ہماری نسلوں نے سیکھ لیا, ہمارے قوم کے بچوں نے سیکھ لیا, یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, آج زمانہ ایسا ہے, دور اس دور میں ہم جی رہے ہیں, کلچر ایسا ہے, سماج ایسا ہے, سوسائٹی ایسی ہے. اللہ, ہم دعویٰ نہیں کر سکتے جن حالات سے گزر رہے ہیں. ہر چوک اور چوراہوں پر ایک چراغ جلا ہوا ہے ہمیں بجھانے کے لیے, ہمارے دین کو چھیننے کے لیے لٹیرے قابض ہونے کے لیے تیار ہیں, مگر ہمیں حضور کی باتیں بتانے کی ضرورت ہے. 1 سے 2 منٹ کی ایک بات سنیے گا اور دل اجازت دے تب سبحان اللہ کہیے گا. میں ہنگامہ آرائیوں کے بیچ میں جانتا ہوں کہ حضور کی بات کس طریقے سے کی جائے گی, اور میرا ایمان ہے اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے تمنا کرتا ہوں کہ اپنے دوست احباب تک پہنچائیے گا کہ ذات حضور کی نہیں, بات حضور کی نہیں, صرف لعاب جسے ہم اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں, تھوک. آپ جانتے ہیں صرف حضور کا تھوک کیسا تھا؟ ایک صحابی حضرت قطادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہیں, تیر لگ گئے آنکھ میں, تیر نکالا تو تیر کے ساتھ میں آنکھ باہر آ گئی. حضرت قطادہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے تھے, کسی طبیب کے پاس جا سکتے تھے, کسی حکیم کے پاس جا سکتے تھے, مگر وہ آئے جانے کائنات کی بارگاہ میں رحمت للعالمین. حضور نے پوچھا قطادہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ, تیر لگنے سے میری آنکھ باہر آ گئی ہے. حضور نے کیا کیا, اپنا لعاب لیا اور حضرت قطادہ کی آنکھ پر لگایا, آنکھ کو آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا. حضرت قطادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس اللہ نے مجھے جان دی ہے, بچپن سے وہ روشنی نہیں ملی تھی جو حضور کا لعاب لگانے کے بعد روشنی آئی ہے. یہ حضور کا لعاب ہے, لعاب. ایک صحابی ہیں جنگ کے میدان میں گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں, صدام ابو دمجھے گھوڑے سے تشریف لاتے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, پنڈلی پیر کی ٹوٹ جاتی ہے. حضور کی بارگاہ میں آتے, حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے. حضور نے کیا کیا, اپنا لعاب لیا, صحابی کے پیر پہ لگایا, وہ فوراً اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے فوراً جنگ میں چلے گئے. حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا تمہاری ہڈی ٹوٹ گئی تھی؟ فرمایا حضور نے لعاب لگا دیا ہے, ہڈی شفا یاب ہو گئی ہے. یہ صرف لعاب کی بات میں بتا رہا ہوں. ایک صحابی ہے بریدہ بن عاصم, علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کتاب ہے لعاب رسول. فرماتے ہیں کہ وہ صحابی قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے, وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. صحابیہ ان کی بیوی تھی, 9 ماہ گزر چکے تھے, بچہ 10واں مہینہ ختم ہونے کو تھا, بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا. اس صحابیہ نے اپنے شوہر صحابی سے کہا کہ جاؤ حضور سے کہو درد پیٹ میں کافی شدت ہے, درد سہا نہیں جاتا ہے, 10واں مہینہ ختم ہونے کو ہے. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, حضور نے اپنا لعاب لیا, صحابی کی انگلی پر لگایا. وہ صحابی اپنے گھر پہنچتے ہیں, اپنی بیوی کے پیٹ پر لگاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے انہیں 7 اولاد دی ہے. وہ صحابیہ فرماتی ہیں 7 اولاد میں ایک دفعہ بھی درد کی شکایت مجھے محسوس نہیں ہوئی.
یہ حضور کا لعاب غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈنک مارا. آج ہم جھاڑ پھونک کرواتے ہیں, انجیکشن لگواتے ہیں. پوچھے کوئی حضرت ابو بکر کی بات آئی ہے تو ایک شعر سنیے گا. اسد بھائی شعر دیکھیے, اس کے بعد سنیں. ایک بار اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. کفیل امبر اسی لیے ہندوستان میں الحمدللہ کہ فکروں کے سائے میں شعر سنیے گا. اور میں جانتا ہوں آپ سنیں نہ سنیں, ہمارے مختار بھائی شہباز بھائی ہیں, پوری دنیا سن رہی ہے, اہل خاص طور سے سنیے کہ یہ ہے نا ایک شعر کہ یہ تو سچ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے, آدمی کیا ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ میرے بھائی ہیں. غارے اصحاب کہف کتا نے صحبت اختیار کی تو اللہ نے نظام شمسی کو بدل دیا تھا اور وہ کتا جنتی ہو گیا. صحبت کا اثر. حضرت ابو بکر حضور, لوگ کہتے ہیں نا کہ دل میں حضور, پہلے ابو بکر آئیں گے تبھی حضور آئیں گے. یہ غار سے سبق ملا. اب شعر سنیے کہ ہے پیش نظر, اگر علم ہوگا تو پہنچ جائیے گا وہاں تک. ہے پیش نظر صدق کے شاہکار کا چہرہ. توجہ چاہتا ہوں کیا بھائی. ہے پیش نظر صدق کے شاہکار کا چہرہ, اصحاب پیمبر کے علمدار کا چہرہ. قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے, تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ. قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے, قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے, تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ. حضرت ابو بکر نے کہا حضور سانپ نے ڈنک مار لیا ہے, پورے بدن میں زہر پیوست ہو چکا. حضور نے اپنا لعاب لیا, سانپ کے زہر کی جگہ رکھ دیا. فوراً حضرت ابو بکر شفا یاب ہو گئے. مکے اور مدینے میں 7 کنواں ایسا ہے جو نمک سے زیادہ نمکین تھا. حضور نے لعاب ڈالا, 1400 سال ہو گئے, شہد سے زیادہ میٹھا کنواں نظر آ رہا ہے. یہ صرف لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے. حضور کا لعاب, یہ تھوک ہے حضور کا. حضرت علی کی آنکھ آ گئی خیبر کے موقع پر, حضور نے اپنا لعاب لگایا, حضرت علی کی آنکھ فوراً شفا یاب ہو جاتی ہے. ایک صحابی ہیں جن کے ہر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور متفق علیہ حدیث ہے ان کی ہڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ میرے حضور کے لعاب کی برکت ایسی ہے, تو ذات مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا. نعت کا 2 شعر, اس کے بعد اسد بھائی کی آمد ہوگی. ایک بار اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. میں محبت کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں, یہ حضور کی محفل کا سلیقہ اور ادب یہی ہونا چاہیے. ایسا احساس ہو. دیکھیے ایک بات بتاؤں, منسٹر, مکھیا, MLA آتا ہے تو انسان ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا. میرے حضور فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میں آتا ہوں, تو اس محفل میں ادب کا کیا عالم ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. آوازیں آپ کی بلند ہوئے. زمین قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا, کیسا عمل کیا, کب عمل کیا, کہاں پر عمل کیا. میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی کیا دیکھا, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کیا کیا, تمہارے پیر گواہی دیں گے کس طرف بڑھا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, قیامت کے دن اللہ تمہاری زبان پر مہر لگا دے گا, تمہارے ہاتھ بولیں گے کیا کیا. دل پر ہاتھ رکھ کے بولو مسلمانوں, کل قیامت کا دن ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی, آسمان فولاد کا ہوگا, نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا. ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی. ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. مفتی صاحب قبلہ کو اللہ جیل سے رہائی عطا فرمائے. دلی کے ایک جلسے میں تھے, ایک شخص کے پاس ہاتھ نہیں تھا, معذور تھا. وہ آیا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں. کہا حضور جب آپ کہتے ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک کہو تو میرا دل بہت روتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا مشین سے, کاش خدا مجھے ہاتھ دیتا تو میں بھی حضور کے نام پر لبیک یا رسول اللہ کہتا. آج مہاراشٹر نے تاریخ رقم کی ہے, عروس البلاد نے تاریخ رقم کی ہے. پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں, سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں, زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں. یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے, ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے, ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. اور دونوں منبر شریف پر علماء ہیں, ان کا بھی ہاتھ اٹھے گا. محبت سے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. تمہیں حضور کی محبت جانتے ہیں آپ, میرے آقا دیکھ رہے ہیں, ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں, افلاک پہ آقا کے قدم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکار امم کو, ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں. ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے. اللہ حضور کی میلاد کے صدقے میں اس وقت تک موت نہ دے جب تک مدینہ نہ دیکھ لیں آپ.
ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے سینے میں جتنی طاقت دی ہے ان طاقتوں کے ساتھ یہ دل عشق نبی میں قائم چل جائے تو اچھا ہے، محبت کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ واپس سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا وہ شیرہ فوراً اسد بھائی کی عادت ہوگی کہ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے۔ آپ پڑھنا کفیل اکبر کا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے۔ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے کہے۔ اب ایک دیکھیے گا غلام کی حیثیت مکے کی زمین پر کیا تھی، حضور کے آنے کے بعد کیا ہوا۔ اللہ کرے کہ آپ پہنچ جائیں وہاں تک جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں تک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ شعر سنے کہ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ۔ جانے والوں شعر پڑھنا کفیل اکبر کا کام ہے۔ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ۔ تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کے ہاتھ۔ نہیں تو پھر کیا ہے، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کے ہاتھ۔ بہارن پھینکنے والی نے پڑھ لیا کلمہ، اٹھے تھے جس گھڑی سرکار کے خصال کے ہاتھ۔ بہارن پھینکنے والی نے پڑھ لیا کلمہ، اور رگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نونہال کے ہاتھ۔ لگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نونہال کے ہاتھ۔ اللہ نواب محلے کے نوجوانوں کو یہ محفل مبارک